اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو بتایا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا پلان ہے۔ ناظرین، پاکستان میں کرنسی کا سلاب لانے کے لیے میرا یہ منصوبہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جنرل ضیاء شہید تک ملک بہت بہترین چلا ہے۔ پاکستان کی تمام ملکوں میں ایک اچھی ساکھ تھی جنرل ضیاء کے دور تک۔ اس کے بعد جب میاں صاحب اور بے نظیر نے لکن میٹی کا جو کھیل کھیلا ہے کہ 2-2.5 سال میاں صاحب، 2-2.5 سال محترمہ بے نظیر بھٹو، اسی دوران ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد نقصان پر نقصان ہوتا آ رہا ہے ملک کا، ملک آگے نہیں بڑھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اللہ پاک تحریک افضل پاکستان کو مقام دیتی ہے، تحریک افضل پاکستان کے منشور میں شامل ہے تمام لٹیروں سے پیسہ نکالنا۔ جس نے ملک کو لوٹا ہے، جنرل ضیاء سے لے کر شہباز شریف کے پیریڈ تک، جس نے ملک کو لوٹا ہے، جو شخص الیکشن لڑ چکا ہے، چاہے وہ ایم این اے کا لڑا ہے، چاہے وزیر اعظم کا لڑا ہے، چاہے صدر کا لڑا ہے، کوئی چیئرمین کا لڑا ہے، نیب چیئرمین کا لڑا ہے، چاہے کوئی کونسل کا الیکشن لڑا ہے، ان کی پراپرٹی چیک کیا جائے، ان کا بینک بیلنس چیک کیا جائے۔ جو ان کے سیاست میں آنے سے پہلے ان کی پراپرٹی ہے یا ان کا جو بینک بیلنس ہے وہ چھوڑ دیا جائے، بقایا جتنا بھی ہے وہ پاکستان کے خزانے میں ڈالا جائے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے کسی کی اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ اس مہم میں سب ننگے ہیں، سب لٹیرے ہیں، سب چور ہیں، سب نے لوٹا ہے۔ جب تک کوئی مخلص آدمی نہیں آتا، کوئی غریب آدمی نہیں آتا جس کو پیسے کی قدر ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی پولیس میرا ساتھ دے، انشاءاللہ میں ان سے 1-1 روپے کی وصولی کروں گا۔ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے نا، جس نے بھی الیکشن لڑا ہے، معافی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتوں میں لے جا کر ان سے کچھ نہیں ملتا، عدالتوں میں ان کے بہت اثر سلوک ہے، عدالتوں میں لے جا کر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کو عوام کی عدالت میں لایا جائے، عوام فیصلہ کرے۔ اگر 50% لوگ کہتے ہیں یہ شخص بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ 50 سے نیچے رہتے ہیں فگر تو اس سے وصولی کی جائے۔ پاکستان میں جب خزانے میں سرمایہ آئے گا، خزانے میں پاکستان کا لوٹا ہوا روپیہ واپس آئے گا، تو ڈالر کی کیا ضرورت ہے اپنے پاؤں پر کھڑا رہے؟ مہنگائی کی کیا ضرورت ہے اپنے پاؤں پر کھڑی رہے؟ جب خزانے میں کچھ ہوگا تو یہ کام ہوگا، مہنگائی نیچے ہوگی، ڈالر نیچے آئے گا۔ جب ڈالر نیچے آئے گا تو مہنگائی نیچے آئے گی، غریب آدمی کو ریلیف ملے گا۔ برادر، جب تک یہ کام نہیں کو کرتا، تمام ججز جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تمام جنرل جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تمام سیاستدان
سب کا احتساب ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، احتساب میں لوٹا ہوا مال واپس لینا چاہیے ان سے۔ جب تک یہ کام نہیں کرتا کوئی اس ملک کو کوئی مائی کا لال رائے راستے پر نہیں لے کے آ سکتا، نہ مہنگائی کم کر سکتا ہے۔ ابھی پاکستانی قوم سے میں مخاطب ہوں، اور پاکستانی قوم کو ایک دن میں یاد آؤں گا، میری ایک ایک بات سچ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کوئی موسیٰ ایسا پیدا کرنا ہے جو ان تمام لٹیروں سے حساب لے گا، ان کو احتساب کی عدالت میں لے کر آئے گا۔ جب تک یہ لوٹا ہوا مال پاکستان کے خزانے میں واپس نہیں آتا، تب تک ڈالر بریک کرنے والا نہیں ہے، مہنگائی بریک کرنے والی نہیں ہے، غریب آدمی مزید ذلیل تر ذلیل ہوتا جائے گا، امیر آدمی امیر تر امیر ہوتا جائے گا۔ اس ملک میں غریب کا بہت کردار ہے۔ غریب آدمی جتنی محنت اس ملک میں کر رہا ہے، اس کو اس کی مزدوری نہیں مل رہی۔ اگر 1500 وہ گھر لے کر آتا ہے نا، تو ایک بجلی کا بل اس کا جلوس نکال دیتا ہے۔ برادر، احتساب ہوگا تو ملک آگے جائے گا، ورنہ ملک قرضے میں ڈوبتا 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 ڈوب جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا نواشی نے لوٹا ہے، بینظیر نے لوٹا ہے، زرداری نے لوٹا ہے، عمران نے لوٹا ہے۔ جس نے سیاست کی ہے پاکستان میں، بلدیاتی الیکشن میں جس کو آپ ممبر منتخب کرتے ہیں، کونسلر، وہ بھی لٹیرا ہے، وہ بھی لوٹتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک گاؤں کے لیے 1 کروڑ روپے آتا ہے نا، وہ بڑی مشکل 20 لاکھ روپیہ گاؤں کی نالوں پہ لگائے گا، ورنہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لے گا، کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں، چور ہے، چوروں سے بھرا ہوا ملک ہے۔ میں صرف غریب عوام کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے تحریک افضل پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جو۔ تحریک افضل پاکستان انشاءاللہ آپ کو اس ملک میں ایک مقام دلائے گی۔ تحریک افضل پاکستان انشاءاللہ اس ملک میں آپ کو ایک مقام دلائے گی، کیونکہ ووٹ ڈالنے غریب نکلتا ہے، جلسے جلوس میں غریب نکلتا ہے۔ جلسے جلوس کے میں بالکل خلاف ہوں۔ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، پاکستان میں کس کس پارٹی نے کتنے کتنے جلسے کیے ہوئے ہیں، اور ایک جلسے پہ کتنا خرچہ ہوا ہے، اور پاکستان کا قرضہ دیکھ لو کتنا قرضہ ہے۔ جلسوں پہ اتنا قرضہ نہیں جتنا ان لوگوں نے جلسے کر کے خرچ کیا ہے، ریلیاں نکال کر خرچ کیا ہے، دھرنے دے کر خرچ کیا ہے۔ وہ جو شخص سچا ہے، جس کے اندر مان کی رتی ہے، اس کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس دفعہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ ملک کے لیے، جو کچھ کریں گے یہ اپنے لیے کریں گے۔ میں بار بار پاکستانی قوم کو کہتا ہوں، ان امیر سیاستدانوں سے جان چھڑا لو۔ اگر ان امیر سیاستدانوں سے آپ نے جان نہ چھڑائی تو پھر ہمیں ملک سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ طالبان سے پہلے امریکہ کے قبضے سے پہلے افغانستان کا حالات دیکھا آپ نے؟ افغانستان کے کیا حالات ہوئے تھے؟ اسی طرح مجھے اس ملک کا مستقبل نظر آ رہا ہے، تو میں اس مستقبل کو دیکھ کر ڈرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک خیر کرے،
اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے اور اس کو ایک اچھے موڑ پر لے کر آئے، لیکن امید کسی سیاستدان سے مت کرنا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے لیے نہ ملک کے لیے۔ جو کچھ بھی کریں گے یہ اپنے لیے کریں گے، ہمارے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ تحریک افضل پاکستان کے ساتھ آپ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں تو انشاءاللہ یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔